واقعہ کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ستیلے بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ نے امامت کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے بیمار کربلا امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی اپنی امامت کا مراسلہ ارسال کیا، اور امام زین العابدین سے ان کی امامت کو قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن امام زین العابدین نے یہ کہہ کر ان کی امامت کو قبول کرنے سے انکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، محمد بن حنفیہ کون تھے؟ اور انہوں نے واقعہ کربلا کے بعد جب امامت کا دعویٰ کیا تو امام زین العابدین جو کہ اس وقت اہل بیت کے سربراہ تھے، انہوں نے اس امامت نامے کو قبول کرنے سے انکار کیوں کیا، اور اس کے جواب میں محمد بن حنفیہ کو کیا لکھ کر بھیجا، جس کے بعد محمد بن حنفیہ نے خود کو امامت سے دستبردار کر دیا۔ محترم ساتھیو، محمد بن حنفیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے تھے، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک لونڈی سے پیدا ہونے والے بیٹے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہمیشہ اپنے دوسرے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے برابر ہی جانا، اور امام علی علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل جب وصیت فرمائی تو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن اور حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ محمد بن حنفیہ کو بھی اپنے پاس طلب فرمایا، اور انہیں وصیت کی کہ امام حسن اور حسین تمہارے حقیقی بھائی ہیں، انہیں ہمیشہ اپنے شامل حال رکھنا اور ان سے مشورہ کرنا اور ہر قدم پر ان کا ساتھ دینا، اور ایسے ہی امام حسین اور امام حسن علیہ السلام کو بھی وصیت فرمائی کہ محمد بن حنفیہ کو ہمیشہ اپنا حقیقی بھائی تصور کرنا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ کچھ لوگ محمد بن حنفیہ کو صحابی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ محمد بن حنفیہ تابعین میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے بہت سے صحابہ کرام سے تربیت پائی تھی، اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی فیض حاصل کیا تھا، لیکن فتنوں کے دور نے ان پر اپنا اثر چھوڑا اور انہوں نے یزید ملعون کی طرف رجحان پایا۔ روایات میں آتا ہے کہ محمد بن حنفیہ یزید سے ملنے کے لیے اس کے پاس گئے۔ یہاں پر بہت سے مفسرین اور تاریخ دان اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ یزید کے پاس اس کی بیعت کرنے کی غرض سے نہیں گئے تھے، بلکہ صرف اس کو قریب سے دیکھنے گئے تھے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان میں کس قدر سچائی ہے، اور امام طبری لکھتے ہیں کہ یزید بھی جانتا تھا کہ محمد بن حنفیہ اس کے پاس کس لیے آئے ہیں، چنانچہ اس نے محمد بن حنفیہ کے آتے ہی نیک اور پارسا ہونے کا روپ دھار لیا، نمازیں پڑھنے لگا، سنتیں قائم کرنے لگا، تاکہ محمد بن حنفیہ جب واپس مدینہ جائیں تو وہاں کے مسلمانوں کو میری عبادات اور ریاضت کے بارے میں بتائیں، اور مدینہ کے مسلمانوں کی ہمدردیاں بھی مجھے حاصل ہو جائیں۔ محمد بن حنفیہ امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، اور مادری نسبت سے انہیں ابن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ گرامی کا نام خولہ بنت جعفر تھا، جو قبیلہ بنی حنیفہ کی نسبت سے حنفیہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھی، جبکہ اہل یمامہ کو زکوٰۃ کے روک لینے پر مرتد قرار دے کر قتل و غارت کیا گیا، اور ان کی عورتوں کو کنیزوں کی صورت میں مدینہ لایا گیا، تو ان کے ساتھ آپ بھی وارد مدینہ ہوئی۔ جب ان کے قبیلہ والے اس پر مطلع ہوئے تو وہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ انہیں کنیزی کے داغ سے بچا کر ان کی خاندانی عزت و شرافت کو بچائیں۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، اور بعد میں ان سے عقد کیا، اور محمد بن حنفیہ کی ولادت ہوئی۔ بیشتر مورخین نے ان کی کنیت ابو القاسم تحریر کی ہے، چنانچہ صاحب استیاب نے ابو راشد ابن حفص زوری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ میں نے صحابہ زادوں میں سے 4 ایسے افراد دیکھے ہیں جن میں سے ہر ایک کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی: محمد بن حنفیہ، محمد بن ابو بکر، محمد بن طلحہ، محمد بن سعد۔ شیعہ علماء اور رجال کے ماہرین نے محمد بن حنفیہ کی واقعہ کربلا میں غیر موجودگی کے دفاع میں کچھ دلائل پیش کیے ہیں۔ ان کے بقول محمد بن حنفیہ کا امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ نہ جانا
آپ کی نافرمانی یا مخالفت کی وجہ سے نہیں تھا۔ ان کی کچھ جائز وجوہات تھی، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ امام علیہ السلام کے مدینہ اور مکہ سے نکلتے وقت محمد بن حنفیہ کی بیماری ان دلائل میں سے ایک ہے، جیسے علامہ مجلسی نے علامہ ہلی کے منہا بن سنان کے جواب سے نقل کیا ہے۔ وہ دلیل امام علیہ السلام کے مدینے سے نکلتے وقت محمد بن حنفیہ کی بیماری پیش کی ہے۔ ان کی بیماری آنکھوں کا درد بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام کی طرف سے مدینہ میں رہنے پر معمور ہونا ابن اسم کوفی نقل کرتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے اور محمد بن حنفیہ امام کو مدینے میں رہنے پر قائل نہ کر سکے تو اس وقت امام نے محمد بن حنفیہ سے فرمایا، تمہارے مدینے میں رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے درمیان میرے معمور ہوں گے اور تمام حالات سے مجھے باخبر کریں گے۔ امام حسین کی ہمراہی اور قیام میں شرکت کے سلسلے میں امام کی طرف سے مکلف نہ ہونا۔ محمد بن حنفیہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنی امامت قبول کرنے کی درخواست کی۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ امام نے پہلے دو اماموں کے برخلاف اپنے بعد کسی کو امام معین نہیں کیا ہے اور وہ علی علیہ السلام کے بلا فضل فرزند ہیں۔ عمر اور زیادہ احادیث نقل کرنے کے اعتبار سے انہیں زین العابدین پر برتری حاصل ہے۔ امام سجاد نے اپنے چچا کے جواب میں ان کو جہالت سے دوری اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کی اور لکھا، میرے والد نے عراق کے سفر سے پہلے میری امامت کی وصیت کی تھی اور اپنی شہادت سے کچھ لمحے پہلے بھی مجھ سے عہد لیا ہے۔ امام سجاد نے محمد بن حنفیہ کو دعوت دی کہ حجر اسود جا کر وہاں اپنا مسئلہ حل کریں گے۔ حجر اسود ہم میں سے جس کی امامت کی گواہی دے دے وہی امام ہے۔ اہل تشیع کی روایات میں آتا ہے کہ حجر اسود کے پاس جا کر پہلے محمد بن حنفیہ نے اپنی گواہی چاہی اور رو کر گڑ گڑا کر حجر اسود کے سامنے اپنی امامت کی گواہی مانگی، لیکن حجر اسود میں کوئی جنبش یا آواز نہ آئی۔ پھر امام زین العابدین نے حجر اسود کے سامنے دعا کی تو حجر اسود میں سے امام زین العابدین کی امامت کی سند ملی اور اس میں سے آواز آئی۔ اہل تشیع کی یہ روایات کس قدر سچی ہے، اس کے بارے میں امام طبری اور امام واقدی لکھتے ہیں کہ اہل تشیع کی یہ روایات من گھڑت ہے اور محمد بن حنفیہ نے امام زین العابدین کی امامت کو بلا مقابلہ ہی تسلیم کر لیا تھا۔ بعض علماء نے اس منازع کے نمائشی ہونے کا احتمال دیا ہے تاکہ ضعفائے شیعہ محمد کی طرف مائل نہ ہوں۔ امام باقر علیہ السلام سے ایک حدیث میں نقل ہوا ہے کہ محمد بن حنفیہ امام سجاد کی امامت پر عقیدہ رکھتے تھے، اور قطب الدین راوندی نے ابن حنفیہ کے خادم ابو خالد کابلی سے نقل کیا ہے، جس میں اس نے ابن حنفیہ سے امام سجاد کی امامت کے بارے میں سوال کیا تو محمد بن حنفیہ نے جواب میں کہا، میرے اور تمہارے اور تمام مسلمانوں کے امام علی بن الحسین علیہ السلام ہیں۔